یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ گھر کے باہر کا طریقہ یہ بتلایا کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ عورت گھر کے اندر ہی رہے گی، کبھی کبھار اس کو گھر سے باہر بھی جانا پڑے گا، ضرورت پڑے گی، کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ گیا، کبھی بینک میں بھی جانا پڑ گیا، کبھی اور کسی ضرورت سے کہیں رشتہ دار کے وہاں جانا پڑ گیا، بازار بھی جانا پڑ سکتا ہے، بہت ساری ضرورتیں، تو گھر کے باہر کی ڈریس اس کی کیا ہو؟ اس کا طریقہ بھی ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا۔ گھر کے باہر کی ڈریس عورت کی یہ ہو کہ اس کا سارا بدن سوائے اس کی آنکھوں کے کیا ہو؟ چھپا ہوا، ڈھکا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ عورتیں اپنے اوپر جلابیں لٹکا لیں۔ ابھی جلابیب کیا ہوتا ہے؟ بھئی جلابیب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا آیت کے اندر، جلابیبہن، جلابیب یہ جمع ہے جلباب کی۔ جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو سر سے لے کر کے پیر تک سارے جسم کو کیا کر لے؟ ڈھانپ لے۔ چادر اور برقعے کے اندر فرق اتنا ہے کہ چادر سلی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور برقعہ کیا ہوتا ہے؟ سلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ایسا لباس آپ کو گھر سے باہر نکلتے وقت پہننا ہے اور اوڑھنا ہے، اور ایسا لباس سے آپ اپنے بدن کو ڈھکنا ہے جس سے آپ کا سارا بدن کیا ہو جائے؟ ڈھک جائے اور چھپ جائے۔ یہ تعلیم قرآن کریم کی ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ بھئی مسلمان عورتیں کیا کریں گی؟ اپنے سروں پر ایسی بڑی چادر ڈالیں گی جو ان کے پیر تک کے پورے بدن کو کیا کر لے؟ کور کر لے اور چھپا لے۔ تو ہماری خواتین کی باہر جانے کی ہیبت یہ ہونا چاہیے کہ ان کی آنکھوں کے علاوہ کوئی چیز ان کی نظر آنے نہ پائے۔ ایک جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حجاب، آیت حجاب، پردے کی آیت نازل ہوئی تو انصار کی جو عورتیں تھیں وہ باہر اس طرح سے نکلا کرتی تھی کہ سوائے ایک آنکھ کے ان کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی دیکھنے کے لیے۔ بھائی جب آنکھ بھی چھپ جائے گی تو انسان دیکھے گا کیسے؟ ایک آنکھ جو ہوتی تھی وہ ان کی کیا ہوتی تھی؟ کھلی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ دیکھا کہ عورتیں بیچ رستے پر جا رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتیں کیا ہوں؟ راستوں کے کناروں پر چلیں۔ جب صحابیات نے یہ پیغام سنا، وہ تو اللہ کے رسول پر جان نچھاور کرنے والے تھے نا، تو صحابیات جو تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین، وہ دیواروں سے ایسے چمٹتے ہوئے چلتی تھی کہ دیواروں سے کیا ہوتی تھی؟ ٹکراتی۔ یہ ان کے مہذب ہونے کا طریقہ اور ادب کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ بالکل دیواروں سے چمٹتے ہوئے چلتے تھے۔ آج ہماری خواتین کا آپ چلنا دیکھیں، بالکل راستوں پر گھیرے ہوئے چل رہی ہیں، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، فون ہاتھوں میں ہے، موبائلوں پر باتیں چل رہی ہیں اور چلے جا رہی ہیں۔ چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، برقع بھی پہنا ہوا ہے۔ وہ برقع بظاہر ایسا ہوتا ہے جس نے بدن تو چھپایا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظریں اپنی طرف مرکوز کی بھی ہوتی ہیں۔ چمکیلے برقعے، بھڑکیلے برقعے، نقش و نگار کیے ہوئے، موتی لگے ہوئے، ایسے ایسے برقعے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے نا ہر مہینے برقعے چینج کر رہی ہیں۔ ایک مہینے پر جو عورت برقع لے کر کے آئی، اگلے مہینے پھر جائے گی، کہے گی کہ صاحب یہ تو پرانا ہو گیا، یہ تو ایک مہینے پہلے میں خرید کر کے لے کے گئی تھی، کوئی نئی ڈیزائن دکھائیے آپ۔ پھر وہ نئی ڈیزائن مارکیٹ میں جاتی ہے، پھر وہ نئی ڈیزائن ایک دو مہینے چلتی ہے، اس کے بعد میں پھر کوئی نیا برقع آ جاتا ہے۔ ایسے ایسے برقعے کہ ان برقعوں سے برقعوں کا جو اصل مقصد تھا زینت کو چھپانا، وہ مقصد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، وہ بات ہی نہیں رہی۔ عجیب و غریب قسم کے برقعے۔ بھائی برقع تو اس لیے بنا تھا کہ اس کے ذریعے آپ اپنے جو خوبصورت کپڑے آپ نے اندر پہن رکھے ہیں، رنگین کپڑے جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کے لیے آپ گھر کے اندر پہنتی ہو، وہ کپڑوں کی زینت کیا ہو جائے؟ چھپ جائے۔ اس طرح کی کالی چادر، اس طرح کا سادہ برقع، اس طرح کی سادی ڈھیلی ڈھالی سلی ہوئی ڈریس آپ کے پاس ہونا چاہیے تھی کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ کے آپ کی طرف توجہ نہیں دے، کوئی پاگل ہوگا، بے وقوف گزر رہے ہیں یہاں سے، اس کو صحیح کپڑے پہننے کا کیا نہیں ہے؟ سلیقہ نہیں۔ لیکن خواتین ایسے برقعے پہن رہی ہیں کہ انسان بار بار دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ نئی ڈیزائن کا برقع آیا ہے، نام الگ الگ ان برقعوں کے۔ اچھا پھر اس کے اوپر پھر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اس برقعے کے اندر ایسے بیلٹ ہوتے ہیں کہ جن بیلٹوں کو اتنا ٹائٹ انداز میں کسا جاتا ہے اور باندھا جاتا ہے بند کی شکل میں کہ وہ پورا بدن ان کا جو ہے نا نمایاں ہوتا ہے۔ اور اب تو ایک چیز اور چل پڑی ہماری خواتین کے اندر، برقع بھی پہنے ہوئے ہیں، مزید برقعے کو ٹائٹ بھی کر لیا ہے، اس کے بعد جو دوپٹہ ان کے سروں پر ڈلا ہوا ہوتا ہے نا، وہ دوپٹہ ان کے سینوں پر
نہیں ہوتا. یہ ہماری شریعت کی منشا اور شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے. شریعت نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چلنے کا انداز اس طرح سے ہونا چاہیے کہ تمہارے پوشیدہ جو زیور ہے نا تم نے پہن رکھے ہیں ان کی آواز کسی دوسرے کو محسوس نہ ہونے پائے. اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اور عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر کیا کر لیں؟ ڈال لیں. نہیں ڈال رہی ہیں ہماری خواتین. ان کے سینوں پر ان کے دوپٹے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے سینے جو ہوتے ہیں نا وہ نمایاں ہوتے ہیں. پھر جب کسی مرد کی نظر پڑتی ہے تو بس وہ دکھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو سیدھا سیدھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اب کیا کر لو ہم اس کو سینے کے اوپر. دوپٹہ اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے اور ان کا باندھنے کا انداز ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ کو کور نہیں کر پاتا ہے. میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اپنے مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ جو ہے نا جلبابیں اپنے اوپر ڈال لیں. تو بھائی جلباب اگر سر کے اوپر ڈالے جائے گی اور پیر تک ہوگی تو بتاؤ اس کے اندر سینے کا پردہ ہوا کہ نہیں ہوا. یعنی آپ کو اس طرح کا لباس اختیار کرنا ہے جو آپ کے سر سے لے کر کے آپ کے چہرہ آپ کا گلا اور آپ کے سینے اور آپ کے پورے بدن کو کیا کر لے؟ کور کر لے. تو وہ خواتین اس بات کے اوپر دھیان نہیں دے رہی ہیں بلکہ یہ ایک فیشن چل پڑا ہے. برقع کیا بن گیا ہے؟ اب فیشن بن گیا ہے. بلکہ بعض وہ خواتین جن کے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے اور ماں باپ بڑے بے فکر ہیں کہ بھائی ہماری بچیاں یا ہمارے بچے تو بہت سلجھے ہوئے ہیں, وہ خواتین تو اس گڑکے کی آڑ میں ایسے کام انجام دے رہی ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بالکل بے حیائی کا ماحول, ان کو چھپنے کا, اپنا چہرہ چھپانے کا اور باہر نکلنے کا ایک اچھا سنہرا موقع برقعے کی شکل میں مل جاتا ہے. کیونکہ پہچان ہی نہیں جاتی ہے نا کس کی بچی ہے, کس کی بیٹی ہے, کس کی گھر کی خاتون ہے, پہچان ہی نہیں جاتی ہے. آسانی سے نکلنے کے بعد کبھی کوچنگ کے بہانے سے, کبھی اسکول کے بہانے سے, کبھی کالج کے بہانے سے, کبھی ٹیوشن کے بہانے سے, پھر وہ کیا گل کھلا رہی ہیں. آئے دن ویڈیوز اپنے پاس آتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے اندور کا ایک ویڈیو آیا کوچنگ کلاس کا. چند دن پہلے بھوپال کا ایک کوچنگ کلاس کا ویڈیو آیا جس کے اندر ایک خاتون ایک غیر لڑکے کے ساتھ اپنی سیلفیاں لے رہی ہے اور ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ لوگ. کسی نے دوسری جگہ سے اس کو کور کر کے شیئر کرا کہ یہ ہماری مسلم بچیاں یہ کوچنگ جا رہی ہیں. تو یہ کس میں فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ برقعے کی شکل میں فائدہ اٹھا رہی ہیں. سگریٹ, نشے, یہ ہماری خواتین کے اندر دھیرے دھیرے رائج ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا نا برقعے کے اندر پہنا, نکلے گھر سے باہر کہاں جا رہا ہے پڑھنے لکھنے یہ وہ, اس کے بعد کی ذمہ داریاں ہماری ختم. اس کے بعد ان کو جہاں مرضی پڑی جیسا موقع ملا گئے, ضرورت پڑی تو برقع نکالا نہیں تو نہیں نکالا. کون پوچھنے والا ہے, کون کہنے والا ہے؟ آزادی ہے, ہر انسان کو جینے کا حق ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. بھائی بالغ ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ بالغ ہے, اس کو اپنی زندگی جینے کا کیا ہے؟ اختیار ہے. تم نے ملاؤں نے مولویوں نے اور تم نے جو ہے نا عورتوں کو گھر کا بنا کر کے رکھ دیا ہے, ان کو تم نے جو ہے نا ان کی آزادی کو چھین لی. نہیں, اللہ کی قسم اس اسلام نے عورت کو حقیقی معنی میں جو ہے نا اسلام کی شہزادی بنایا ہے, اس کی عزت کو محفوظ رکھا ہے. اسلام نہیں چاہتا ہے کہ کسی مرد کی نظر اس کے اوپر میلی پڑے. اسلام نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عزت اور عصمت پر داغ لگے. اسلام نہیں چاہتا ہے کہ اس کو غلط نظروں سے دیکھا جائے. اسلام کی منشا نہیں ہے. اسلام تو اس کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے, مقدس رکھنا چاہتا ہے, جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, ہماری خواتین کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمیں بوجھ لگ رہا ہے